اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. الذين ينقضون عهد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ پہلے عہد کا لغوی معنی بیان کیا، الموثق، پیمان، اور اس لفظ کی وضع اس کے لیے ہے جس کی شان یہ ہو کہ اس کی رعایت اور خبرگیری دیکھ بھال کی جائے، جیسے وصیت، تو اس کی پابندی کی جاتی ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے. جیسے یمین، قسم، اور دار یعنی گھر کو بھی عہد کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے اس تک واپسی کے ذریعے، اور تاریخ کو عہد کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اب یہ عہد کیا تھا جس کو انہوں نے توڑا؟ تو دو ذکر کیا ہے کہ یہ عہد یا تو وہ عہد ہے جو عقل کے ذریعے لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قواعد نظری عقلی عطا فرمائے اور وہ سانے کی ذات و صفات کی معرفت کے لیے کافی تھے، اور اس کو استعمال کرتے تو اس کی معرفت حاصل کر سکتے تھے. تو عقل کے ذریعے گویا ان سے عہد کیا گیا، عہد لیا گیا کہ اللہ کو پہچانے اور اس کو مانیں. تو یہی وہ حجت ہے جو اس کے بندوں پر قائم ہے، جو اس کے ایک ہونے اور اس کے واجب الوجود ہونے اور اس کے رسول کے صدق پر دلالت کرنے والی ہے. وعلیہ نزلہ کی جگہ اولا ہے دوسرے نسخوں میں، وعلیہ اولا قولہ تعالیٰ اشہدہم علی انفسہم، اور اسی پر تعویل کی گئی ہے واشہدہم علی انفسہم کی، کہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی ذریت کو ان کی پشتوں سے جمع کیا، پھر اس کے بعد فرمایا الست بربکم قالوا بلا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر کو گواہ بنایا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. تو گواہ بنانے کا مطلب کہ ان کو حجت جو قواعد نظری عطا فرمائے اس کے ذریعے ان کے اوپر حجت قائم کر دی اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا. ایک تو یہ کہا گیا کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عقل کے ذریعے لیا گیا ہے، دوسرا وہ عہد جو رسولوں کے ذریعے امتوں سے لیا گیا، اس بات کا کہ جب ان کی طرف کوئی رسول بھیجے جائیں جو معجزات سے تصدیق یافتہ ہوں تو ان کی تصدیق کریں گے، ان کی پیروی کریں گے اور ان کا معاملہ چھپا نہ رکھیں گے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے. تو یہ رسولوں کے ذریعے قوموں سے جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد مراد ہے کہ انہوں نے رسولوں کے واسطے سے عہد تو لیا ایمان لانے کا، مگر اس عہد کو توڑ دیا. اور اسی کی طرف اشارہ اس ارشاد سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جو اللہ نے اہل کتاب سے پیمان لیا کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. اور اس کی نظیر اور بھی آیتیں ہیں. اور کہا گیا کہ اللہ کے عہد تین ہیں، یہ مطلقاً بیان کیا ہے. ایک عہد وہ جو تمام اولاد آدم سے لیا اس بات کا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، جو اس عہد میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. تو یہ تمام اولاد آدم سے عہد لیا گیا اس بات کا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں. اور ایک عہد وہ ہے جو انبیاء کرام سے لیا اس بات کا کہ دین کو قائم رکھیں اور اس میں جداگانہ نہ ہوں. تو اب وہ عہد تو یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ اس عہد پر قائم رہے، عہد کو پورا کیا. یہاں وہ عہد مراد ہے مذکور ہے جو کہ توڑا انہوں نے. تو انبیاء والا عہد تو ٹوٹا نہیں ہے. وَعَهْدٌ أَخَذَهُ الْعُلَمَاءُ، اور ایک عہد وہ اہل علم سے لیا اس بات کا کہ حق کو بیان کریں گے، اس کو چھپا نہیں رکھیں گے. تو یہ مراد ہو سکتا ہے جو اہل کتاب سے عہد تھا کہ ایمان لائیں گے، حق کو بیان کریں گے، چھپائیں گے نہیں، وہ عہد انہوں نے توڑا. من بعد میثاقہ، ہی کی ضمیر عہد کے لیے ہے، اور میثاق مفعول کے وزن میں اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. اسم لما یقع بہ الوثاقہ، اس چیز کا نام ہے جس سے مضبوطی واقع ہو، وثاقہ استحکام. تو اس کے بعد اس کی مضبوطی والے امر کے بعد تو عہد کو توڑا، جبکہ عہد کی مضبوطی کی چیز پائی جا چکی تھی.
اب یہ عہد کی مضبوطی کی چیز کیا تھی؟ تو عہد کی دو تفسیر کی گئی ہے. ایک یہ کہ عہد سے مراد وہ عہد جو عقل کے ذریعے لیا گیا، تو اس کی مضبوطی کی چیز آیات اور کتابیں، کہ عقل سے تو عہد لیا ہی گیا تھا، اس کے بعد رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، تو اس عہد کی مضبوطی ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو توڑا. اور اگر دوسری تفسیر لی جائے کہ وہ عہد جو کہ رسولوں کے ذریعے قوموں سے لیا گیا تھا، کہ جب کوئی معجزے سے تائید یافتہ رسول ان کے پاس آئیں گے تو ان کی تصدیق کریں گے، تو میثاق یعنی اس کی پختگی والی چیز کیا ہے؟ التزام اور قبول. یعنی قوموں سے عہد لیا گیا، انہوں نے اس کا التزام کیا، اس کو مانا تو اور مضبوط ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کو توڑا. اور ما وثقوہ بھی من الالتزام والقبول، یا وہ جس سے کہ انہوں نے اس کو مضبوط کر دیا، یعنی اس کا التزام کرنا، اس کو مان لینا، یہاں تک ہو گیا. اور میثاق کے بارے میں احتمال کے طور پر احتمال یہ ہے کہ مصدر ہو اور من ابتدا کے لیے ہو. مصدر ہوگا تو وثاقت کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی من بعد وثاقت ہی، اس کی مضبوطی کے بعد. اور من ابتدا کے لیے اس لیے کہ نقض کی ابتدا میثاق کے بعد ہی ہوئی. دوسری صفت فاسقین کی بیان کی گئی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. تو اب یہ کون سی چیز ہے جس کو یہ کاٹتے ہیں اور اللہ نے اس کے جوڑنے ملانے کا حکم دیا ہے؟ تو مصنف نے اس کو عام رکھا. یحتمل کل قطیعۃ، یہ احتمال رکھتا ہے ہر کاٹنے کا جس کو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے کہ رشتہ کاٹنا اور مومنین کی دوستی سے اعراض کرنا، اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور کتابوں کے درمیان تصدیق میں تفریق کرنا، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، اور فرض جماعتوں کو ترک کرنا، اور وہ ساری چیزیں جس میں کسی خیر کو چھوڑنا اور طاعتی شرین یا کسی برائی کو لینا ہو. تو یہ اعتبار ہے کہ سبھی مراد ہو. فَإِنَّهُ، کہ یہ اس رشتے کو کاٹ دیتا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے. يَقْطَعُ الْوُصْلَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ، کہ اس تعلق کو کاٹ دیتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جو بذات ہر وصل و فصل سے مقصود ہے. تو ہر وہ امر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف جانا، جس سے روکا ہے اس کے خلاف جانا، یہ سب کے سب قطع ما امر اللہ بہ ان یوصل کے تحت آئے گا. اب یہاں لفظ امر آیا تو اس کی تفسیر کی، الامر هو القول الطالب للفعل، وہ امر وہ قول ہے جو فعل کا مطالبہ کرنے والا ہو. تو جو بھی فعل کا مطالبہ کرنے والا ہو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ کرو، جیسے اکتب اقرا اسمع، تو یہ سب امر کہلائے گا. اور کہا گیا کہ طلب کے ساتھ ساتھ علو ہونا چاہیے، یعنی بڑے مرتبے والا جب یہ کہے کہ اقرا اسمع اکتب تو یہ امر ہوگا. اور کہا گیا کہ استعلاء کے ساتھ، یعنی اپنے کو بڑا جانتے ہوئے جب کہے گا اکتب اقرا تو امر ہوگا. اور یہ اہل سنت کے یہاں ہے. اور پہلا علو والا یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ واقعی میں جو برتر ہے وہ جو بھی کہے وہ سب امر ہی ہوگا. اور یہاں یہ ہے کہ یہ اپنے کو برتر جانتے ہوئے جب کہے گا تو امر ہوگا. اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں کوئی برتر نہیں ہے بلکہ کمتر ہے، اور بڑے سے کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہوگا، تو اس کو گستاخی میں معمول کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمتر ہے. تو گستاخی پر معمول کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کمتر ہوتے ہوئے اس نے امر کیا، حکم دیا، تو اس وجہ سے. اور جب اپنے کو برتر سمجھ کر کے کہے گا تو امر ہوگا. اور اسی سے نام رکھا گیا اس امر کا جو امور کا واحد ہے، مفعول کو مصدر سے موسوم کرتے ہوئے، مفعول بہی کو مصدر سے موسوم کرتے ہوئے. اصل میں تو امر کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، القول الطالب للفعل. پھر اس کے بعد کوئی کام ہو، اس کام کو امر کہتے ہیں، اس کی جمع امور آتی ہے. اور امر بمعنی حکم، اس کی جمع اوامر آتی ہے. تو امر والا کام، اس کو امر کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ اس قابل ہے کہ اس کا حکم دیا جائے، اور اسی کی وجہ سے نام رکھا کہ اس امر کا جو امور کا واحد ہے مفعول بہ کو مصدر سے موسوم کرتے ہوئے فإنہ مما یؤمر بہ، کہ کام جو ہے اس قابل ہے کہ اس کا حکم دیا جائے، جیسے کہ کام کو شان کہا گیا، اور شان کا اصل معنی کیا؟ طلب اور قصد کہا جاتا ہے، شان تو شان ہو یا قصد تک قصد ہو، جبکہ میں نے اس کا قصد کیا، پھر شان جو ہے امر کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس قابل ہے کہ اس کا قصد کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے ان یوصل ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، تو ان موصول حرفی ہے، یوصل صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو یہ بتایا کہ یہ بدل ہوگا، یا تو ما امر سے بدل ہو کہ کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا ہے؟ ملانے کا، تو ما امر سے یہ بدل ہو گیا، یا یہ کہ بہی میں جو ہا ضمیر مجرور ہے اس سے بدل ہو، ما امر سے بدل ہوگا تو منصوب ہوگا، اور بہی میں ہی مجرور جس سے بدل ہوگا تو مجرور ہوگا، تو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، تو ان یوصلہ اضمار رکھتا ہے نصب کا اور جر کا، اس بنا پر کہ یا تو ماں سے بدل ہے یا ماں کی طرح لوٹنے والی جو بہی میں ضمیر ہے اس سے بدل ہے، اور دوسرا بہتر ہے لفظ اور معنی کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے اس لیے کہ یہ قریب ہے، یوصل سے قریب ہے بہی میں ہاں، اور معنی کے لحاظ سے اس لیے کہ بدل جو مبدل منہ جو ہوتا ہے وہ تمہید کے درجے میں ہوتا ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، تو ما امرہ سے اگر بدل بنائے تو ما امرہ کا تو لحاظ نہیں ہوگا، صرف یوصل کا لحاظ ہوگا، اور بہی سے میں ہاں سے جب بدل بنائیں گے تو ما امرہ ملحوظ ہوگا، یعنی معمور کو انہوں نے قطع کیا، اسی وجہ سے تو ان کی مذمت کی گئی ہے کہ حکم دیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے کاٹا، اور جب ما امرہ سے بدل ہو جائے گا تو ما امرہ کا لحاظ نہیں ہوگا کیونکہ مبدل منہ ہے، اور مبدل منہ برائے تمہید آ جاتا ہے، تو جو کہ مذمت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کا معمور تھا اس کو قطع کیا، یعنی اس کی خلاف ورزی کی۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے فاسقین کی کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایمان سے روک کر کے، حق کا استہزاء کر کے، وقطع الوصل التي بها نظام العالم صلاح، اور ان تعلقات کو کاٹ کر کے جیسے کہ عالم کا نظام اور اس کی درستی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں، تو خسارہ تو اصل میں بیع و شراء میں تجارت میں بولا جاتا ہے کہ سرمایہ لگایا اور گھاٹا ہو گیا، تو وہاں پر خسارہ کہا جاتا ہے، تو یہاں استعارہ کے طور پر ہے، یعنی جو کام انہوں نے کیا کہ ایک کو لیا ایک کو چھوڑا، تو اس میں جو نفع بخش تھا اس کو انہوں نے چھوڑا اور جو ذرا رسا تھا اس کو انہوں نے لیا، اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ یہ خسارے والے ہیں۔ اس کی تفسیر کی الذین خسروا باعمال العقل عن النظر، وہ جو کہ گھاٹے میں رہے عقل کو بیکار کر کے نظر کرنے سے، وقتنا سے ما یفیدہم، اور اس کے حاصل کرنے سے جو ان کو ابدی زندگی کا فائدہ ہے۔ اختنس میں تو شکار کرنے کو کہتے ہیں، مراد ہے حاصل کرنا، تو عقل کو وہ کام میں نہیں لائے کہ کام میں لاتے تو حق کی معرفت ہوتی اور صفات کی معرفت ہوتی اور اس کی وجہ سے ایمان کا حصول ہوتا تو ابدی زندگی حاصل ہوتی، اور یہ انہوں نے نہیں کیا تو نفع بخش کو چھوڑا اور رسا کو لیا، تو اس لحاظ سے گھاٹے میں رہے۔ جو گھاٹے میں رہے عقل کو بیکار کر کے نظر سے اور اس کے حاصل کرنے سے جو ان کو ابدی زندگی کا فائدہ دے۔ واستبدال الانکار والطعن فی الآیات بالایمان بها والنظر فی حقائقها، اور انکار اور آیات میں طعن کو ان آیات پر ایمان لانے اور ان کے حقائق میں نظر کرنے اور ان کے انوار سے اقتباس کے بدلے میں لیا، یعنی آیات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو مانتے اور اللہ نے جو بھی مسئلہ بیان کیے ہیں اس کی حقیقت میں نظر کرتے اور اس سے روشنی حاصل کرتے، اس کے بجائے انہوں نے انکار کیا اور کہا معاذ اللہ بہذا مسئلہ اور طعن کیا اس میں، تو انہوں نے آیات پر ایمان لانے اور حقائق میں نظر کرنے اور ان کے انوار سے روشنی حاصل کرنے کی جگہ انکار اور طعن کیا،
تو یہ اس میں گھاٹے میں رہے کہ نفع بخش کو چھوڑا اور ضرر سا کو لیا. واشترائی نقض بالوفا، جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا تھا، لیکن انہوں نے وفا کے بدلے میں نقض یعنی عہد شکنی کو لیا، اور فساد کو صلاح کے بدلے میں لیا، اور یوسف بن فراز کی طرف اشارہ، اور ان سب کے نتیجے میں ثواب کے بدلے میں عقاب کو لیا. تو جو بھی نفع رسا تھا اس کو ترک کیا، اور جو ضرر رسا تھا اس کو لیا. اس وجہ سے یہ خسارے میں اور گھاٹے میں ہوئی.